کہ بہت قسمیں اٹھاتے ہیں اس بات کی کہ ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں کہ اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں جھوٹی. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. اللہ اس بات کی گواہی دیتے ہیں میرا پیغمبر آپ کو، یہ جو لوگ قسمیں اٹھا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کے دل اور دماغ پر آپ کی تابعداری اور آپ کے رب کی فرمانبرداری کا کوئی اثر موجود نہیں ہے. یہ سب جھوٹ اور سب دکھاوا ہے. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ. یہ تو اپنی قسمیں انہوں نے ڈال بنائی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی مخالفت سے ہماری قسموں کی وجہ سے ہم بچ جائیں گے. اصل میں تو یہ اللہ کے رستے سے روکنے والا ٹولہ ہے. انہم ساء ما کانوا یعملون. او بہت برے اعمال ہیں ان کے جو ان کو لے ڈوبیں گے. ان کی نشانی یہ ہے کہ جب تو میرا پیغمبر ان کو دیکھتا ہے تو بڑے موٹے تازے، بڑے چمکیلے، بڑے بنے ٹھنے، بڑی وضاحت تیرے ارد گرد موجود ہوتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، بڑی لچھے دار گفتگو کرتے ہیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ تو حیران رہ جاتا ہے. کأنہم خشب مسندہ، ایسے لکڑیاں دیوار کے ساتھ لگی ہوں. یحسبون کل صیحۃ علیہم. اور ٹرکو اتنے ہیں کہ ذرا اونچی آواز نکلے تو ان کی جان نکلنے لگتی ہے. ٹرکو اتنے ہیں ذرا کو آواز اونچی آئے تو ان کو ہال پڑنے لگتے. میرا پیغمبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ آپ کے دشمن ہیں. ہم العدو. یہ آپ کے دشمن ہیں. یہ آپ کو تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں منافق لوگ. آپ ان کی چالوں سے اور ان کی مکاریوں سے پریشان نہ ہوئیے. قاتلہم اللہ انا یوفکون. ان کا علاج تیرا رب بڑا بہتر طریقے سے کر جانتا ہے. دنیا کی بربادی منافق کی یہ کہ پیغمبر کو اس پہ اعتماد نہیں، اللہ کو اس پہ اعتماد نہیں، پیغمبر کے تابع داروں کو اس پر اعتماد نہیں، خالص مومنوں کو اس پر اعتماد نہیں. اور اس کے مقابلے میں وہ بندہ جس کو اللہ نے اپنے قرب کی دولت سے ایمانی حوالے سے سرفراز کیا ہو، اس کی تو زندگی اتنی عالی شان ہوتی ہے کہ فرشتے بھی اس کی زندگی کی عظمتوں پر رشک کرتے ہیں. فرشتے بھی اس کی زندگی کی عظمتوں پر رشک کرتے ہیں. پیغمبر کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
ان کو اللہ قرآن مجید میں یہ اعزاز بخشتے ہیں، اور فرمایا اگر کوئی جاننا چاہتا ہے، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ صفت قرب الہی سے متصف مومن کون ہے، اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے مقرب بندے کون ہیں، تو میں اللہ کا یہ اعلان ہے، نبی کے قدموں میں بیٹھنے والے تمام مومن صحابہ یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ جس نے مقرب بندوں کو دیکھنا ہو، اولئک المقربون، یہ مقرب، یہ مقرب۔ سبحان اللہ۔ فی جنات النعیم، یہ مقرب لوگ جو ہیں، فرشتے بھی ان کی راہوں پہ پر بچھاتے ہیں۔ فرشتے تو فرشتے رہے، جنت بھی اپنی باہیں کھول کے ان مقرب لوگوں کے انتظار میں ہے۔ فی جنات النعیم، ان کی دنیا بھی بڑی اعلیٰ ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ ہے کامیابی، یہ ہے کامیابی۔ اللہ اللہ، مجھے اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے روشن رستے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی راہی کو اپنی منزل مقصود پر پہنچنے کے لیے رستے میں عافیت کا ہونا مطلوب ہوتا ہے۔ ایک مومن کی منزل ہے اللہ کی رضاؤں کا حصول۔ ایک مومن کی منزل کیا ہے؟ اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ سجدے کرتا ہے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مومن صدقے کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مومن مخلوق کی خیر خواہیاں کرتا ہے اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مومن نوافل ادا کرتا ہے اس لیے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مومن فرضی صدقہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ مومن جہاد کرتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ مومن نمازی بنتا ہے اس لیے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ مومن مجاہد بنتا ہے اس لیے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ مومن روزے دار بنتا ہے اس لیے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ مومن عمرے کرتا ہے اس لیے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ مومن حج کرتا ہے اس لیے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ مومن والدین کی خدمت کرتا ہے اس لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک صاحب ایمان عدل و انصاف کو کے تقاضے پورے کرتا ہے کہ مجھ سے اللہ راضی ہو جائے۔ ایک صاحب ایمان ظلم سے اپنے دامن کو بچاتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک صاحب ایمان زنا سے بچتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک صاحب ایمان ارتکاب گناہ کبیرہ سے بچتا ہے تاکہ میرا اللہ
مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک صاحب ایمان آقا دو جہاں کی تابعداری کرتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک صاحب ایمان پیغمبر کے نقش قدم پہ چلتا ہے تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک صاحب ایمان پیغمبر کی شخصیت کو اپنے لیے ساری دنیا سے سب سے قیمتی محبوب سمجھتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک صاحب ایمان پیغمبر کے سفر و حضر کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ سمجھتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک صاحب ایمان قرآن کو سرچشمہ ہدایت سمجھتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک صاحب ایمان پیغمبر کے محبوب رشتوں کی قدر اور منزلت کو جانتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک صاحب ایمان پیغمبر کی دعوت کو قبول کرتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ ایک صاحب ایمان اپنے آپ کو رب کے حکموں کے سپرد کر دیتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اور ایک صاحب ایمان شیطان کے حملوں سے بچ بچ کے اپنے آپ کو رکھتا ہے تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ اس کی منزل کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ ایک مومن کی منزل کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے دو سفری ضروریات ہیں۔ ایک یہ کہ رستے میں اتنی روشنی ہو کہ میں اپنی منزل تک بآسانی اس روشنی کی وجہ سے پہنچ جاؤں، اور نمبر دو رستے میں کوئی ایسا رہنما مل جائے کہ مجھے تردد کوئی نہ کرنا پڑے کہ اب میں نے اس موڑ پر زندگی کے آ کر اللہ کی رضا کی منزل کی جانب کہاں مڑنا ہے اور کہاں نہیں مڑنا، کوئی رہنما مجھے مل جائے۔ ان دونوں ضرورتوں کا اللہ نے انتظام قرآن کے نزول کی شکل میں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کی شکل میں میرے لیے کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی یہ دونوں صورتیں باہم موجود ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پہلی جو میری ضرورت ہے، جو منزل پر پہنچنے کے لیے مجھے چاہیے، اس کا تذکرہ اللہ میرے سامنے ان لفظوں سے کرتے ہیں: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی۔ سبحان اللہ۔ دو تین رمضان کے مسلسل بیانات جنہوں نے جمعہ کے سنے ہیں ان کو میری بات اب سمجھ آئے گی کہ میں کہاں پہنچا ہوں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی سبحان اللہ۔ لیکون للعالمین نذیرا۔ سبحان اللہ۔ جی لوگوں میں اللہ انسانی بستیوں میں اپنی توحید کے نمائندے چنتا رہا۔ جی میں چنتا رہا۔ بڑے بڑے اونچے مقام و مرتبے والے انسانوں کو میں اللہ چنتا رہا، اور میں ان کے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھرتا رہا۔ ظاہری بات ہے جن کو میں چنتا ہوں میری رحمت ہی تو ان کو چنتی ہے۔
اللہ اللہ، جی جی میں لاجنتا رہا، میں نے آدم کو چنا، میں نے سنیے، میں نے سارے کبھی بولے تو بات سمجھ آئے کہ تبارک الذی نزل الفرقان ہے کیا؟ میں نے آدم کو چنا، جی جب میں نے آدم کو چنا تو میں نے جنت کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، جب میں نے آدم کو چنا تو میں نے جنت کو اس کا ٹھکانہ بنا دیا۔ کیا مقام ہے، سبحان اللہ، جی 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 اللہ اللہ، جنت میں ٹھکانہ لینے والا آدم بھول گیا اپنے رب کی جی نشاندہیوں کو، بھول گیا اپنے رب کی نشاندہیوں کو۔ جمعہ کا وقت نازک ہے، ذرا ساتھ ساتھ رہیے گا، میں جلدی جلدی آگے بڑھ رہا ہوں۔ اللہ اللہ، آدم کو میں اللہ کی رحمت نے چنا، آدم کو میں اللہ کی رحمت نے چنا، جی میں نے چنا تو میں نے جنت کو اس کا مسکن بنا دیا۔ میں نے لفظ بدلا ہے تھوڑا سا، ٹھکانہ اردو ہے، مسکن عربی ہے۔ مسکن، بیت، یہ قرآن مجید میں مستعمل الفاظ ہیں۔ غرفہ، غرف، جنت کے محلات کے بارے میں اللہ کہتے ہیں وہ غرف ہیں، وہ غرفہ ہے۔ جی سبحان اللہ، کہ جنتی مکانوں کا بھی اللہ مساکن سے بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ اللہ، جی جی یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیلہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ دو تین ضروری تقاضے پیش کیے جنت کے راہیوں کے سامنے۔ یا ایھا الذین آمنوا، مجھے یاد کرائیے گا، حضرت آدم کے چناؤ کی بات کر رہا ہوں، درمیان میں مسکن واضح کرنے کے لیے پیچھے پلٹا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان کے دعوے دارو، آؤ میں اللہ تمہیں ایسی تجارت کے بارے میں بتاؤں جس کے کرنے کے بعد تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ ایسا کاروبار کرو جس کے کرنے سے تم عذاب سے بچنے کا معنی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت میں آ جانا۔ جو لوگ عذاب سے بچتے ہیں انہیں اللہ اپنی رحمت دیتے ہیں، یہ مطلب ہے تنجیکم من عذاب علیم۔ آگے آ رہا ہے بیان، جی هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اللہ اللہ، کیا تجارت ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا، تؤمنون باللہ،
تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیلہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اور اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو دل و جان سے سارے مان لو کہ معبود اور مشکل کشا اکیلا. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیلہ. اللہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کی مان لو. یہ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کے رسول کی مان لو. اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو یہ تو کفر کے مقابلے میں ڈٹ کے مجاہد اعلیٰ کردار ادا کرنے والے بن جاؤ. میں اللہ تمہیں یہ اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن. جی جن لوگوں نے یہ مان لیا کہ معبود اکیلا وہ بچ گئے اللہ کے عذاب سے. اس کا معنی کیا؟ یغفر لکم ذنوبکم اللہ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. اللہ نے ان کے گناہوں کو بولیے نا. یہ دوسرا عشرہ ختم ہوا اور تیسرے عشرے میں قدم رکھ لیا ہے ہم نے. اللہ اللہ. پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا مغفرت کیا ہے؟ مغفرت ایک ایسی چادر ہے رب کی جناب سے جو میرے دامن تعلق خدا پر لگے ہوئے گناہوں کے داغوں کو چھپا لیتی ہے. اللہ اللہ. جی جی اللہ اللہ. جی جی جنہوں نے مان لیا معبود اکیلا. سارے بولے جنہوں نے مان لیا جی مشکل کشا اکیلا. جنہوں نے مان لیا کوئی نبی عالم الغیب نہیں عالم الغیب اکیلا. جنہوں نے مان لیا بیٹے بیٹیاں دینے والا اکیلا اللہ. جنہوں نے مان لیا ڈوبتے بیڑوں کو پار لگانے والا اکیلا اللہ. جنہوں نے مان لیا عزت و ذلت کا مالک اکیلا اللہ. جنہوں نے مان لیا بیٹے بیٹیاں دینے والا اکیلا اللہ. جنہوں نے مان لیا برکتیں دینے والا اکیلا اللہ. جنہوں نے مان لیا بیماریاں ٹھیک کرنے والا اکیلا اللہ. جنہوں نے مان لیا گھر بسانے والا اکیلا اللہ. جنہوں نے مان لیا بیٹے بیٹیوں کو کامیاب کرنے والا اکیلا اللہ. جنہوں نے مان لیا ہر آل ہر شان اپنی قدرت کاملہ سے کائنات کو چلانے والا اکیلا اللہ. جنہوں نے مان لیا خالق ارض اکیلا اللہ. جنہوں نے مان لیا خالق السماء اکیلا اللہ. جنہوں نے مان لیا فضاؤں کا خالق اکیلا اللہ. جنہوں نے مان لیا کائنات کے چشموں کا مالک اکیلا اللہ. نہروں کا مالک اللہ. میرا مالک اللہ. تیرا مالک اللہ. ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک اکیلا اللہ. جنہوں نے مان لیا معبود اکیلا اللہ. یغفر لکم ذنوبکم. جی یہ شرطیں لگائیں دو موٹی موٹی شرطیں ہیں. تؤمنون باللہ ورسولہ. اللہ اللہ.
میں کیوں زور دے رہا ہوں اس بات پر کہ روزوں سے مجھے یہی بات تو سمجھ آنی چاہیے جس کا مجھ سے میرے اللہ نے تقاضا کیا ہے روزے رکھوا کے، فرمایا والی تکمل العدۃ، جب تم روزوں کی گنتی کو پورا کرنے کے قریب ہو جاؤ نا تو پھر کم از کم تمہیں اپنے رب سے تعلق کا اتنا پاس ہو جانا چاہیے کہ والی تکبر اللہ، پھر تم توحید کے گیت گانے لگ جاؤ. اللہ اللہ جی تؤمنون باللہ ورسولہ. سبحان اللہ تو کرتے نہیں. تؤمنون، میرے لیے بھی دعا کریں، مجھے بھی نزلہ زکام نے بڑا تنگ کیا ہوا، 8-10 دن ہو گئے. اب میرے کچھ کان میں مسئلہ بنا ہوا ہے. اللہ اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ، اونچی کہیں سبحان اللہ. جی تؤمنون باللہ ورسولہ. اللہ اللہ جی مغفرت لینے جاتے ہیں، جنت کے داخلے لینے جاتے ہیں. کیا لینا چاہتے ہیں؟ جی سبحان اللہ جی سبحان اللہ. میاں مغفرت لینا چاہتا ہے تو پھر شرک سے توبہ کرنی ہوگی. میاں اگر گناہوں کی معافی لینا چاہتا ہے تو پھر جی بدعت سے توبہ کرنی ہوگی. اللہ اللہ مشرک بندہ مغفرت کا مستحق نہیں ہو سکتا، اور بدعتی بندہ بدعتی بندہ مغفرت کا مستحق نہیں ہو سکتا. مغفرت ملے گی توحید پرستوں کو، اور مغفرت ملے گی سنت کو ماننے والوں کو. سبحان اللہ. یہ ہے اصل میں اعلان اللہ کا. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیلہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ذالک فوز العظیم واخری تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب. سبحان اللہ دیدی سبحان اللہ. ہاں جی مان لیجئے کہ معبود اکیلا اللہ. مان لیا جس بندے نے کہ محبوب جناب محمد رسول اللہ، وہ سن لے میں نے اس کی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیے. اور نہ صرف گناہ معاف ہوئے بلکہ یدخلکم جنات. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. جی میلا اپنی رحمت سے چنتا رہا مسافروں کو منزل پہ پہنچانے کے لیے. میں انہیں چنتا رہا. میں انہیں بولیے میں انہیں چنتا رہا میں نے آدم کو چنا اور اسے میں نے جنت کا مسکن دے دیا. اسے میں نے کیا دے دیا؟ اسے میں نے جنت کا مسکن دے دیا. قلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ.
جی ہم نے آدم کو چنا اور جنت کا اس کو مسکن دے دیا، اس کی بیوی کو جنت کا مسکن مل گیا، ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنی رداؤں کی لائن بھی لگائی اور میں نے کہا یہ کام کرنے کا ہے اور یہ کام نہیں کرنے کا، یہ نہ کرنا، اگر یہ کیا تو مسکن چھن جائے گا۔ چلیے کرنے نہ کرنے کو چھوڑیے، آسان لفظوں میں کہتا ہوں، اللہ اللہ، سبحان اللہ، جی جی اللہ اللہ، میں اللہ نے آدم کو چن لیا۔ توجہ سے سنیے جملہ، میں اللہ نے آدم کو، روزے کی حالت میں آپ بھی بولیں گے تو بڑا اجر ملے گا، میں اللہ نے آدم کو، یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ بھی ہے، میں اللہ نے آدم کو چن لیا۔ سنیے آیت سنیں، ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم علی العالمین، سبحان اللہ، ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اللہ نے آدم کو چن لیا، اللہ نے نوح کو چن لیا، دو نبیوں کا نام لے کے لڑ گئے، ان کو اللہ نے چن لیا۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم ونوحا وآل ابراہیم، اور ابراہیم کی آل کو اللہ نے چن لیا، علی العالمین، جی اللہ نے چن لیا آدم کو، اللہ نے چننے کے بعد جنت کا مسکن دے دیا۔ میں بھی اپنے مطالبوں میں کہاں پہنچا ہوں کہ مجھے جنت کا داخلہ چاہیے، میرے مطالبے بھی روزے کے ساتھ ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب میرا مطالبہ یہ ہے کہ مجھے معافی دے دی گئی ہے تو پھر مجھے یہ یقین دہانی بھی کرا دی جائے کہ مجھے جنت بھی الاٹ کر دی گئی ہے، عتق من النار، جہنم سے آزادی مجھے حاصل ہو گئی ہے۔ اللہ اللہ، جی جی میں اللہ نے آدم کو چنا اور اسے میں نے جنت کا مسکن دیا، اور مسکن دینے کے بعد کہا یہ جنت کا مسکن اس کو ملتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے، جو بولتے تو ہے نہیں، جو جی اللہ لا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، جو اللہ کی نہ مانے وہ ظالم بنتا ہے۔ وہ کیا بنتا ہے؟ بولیے، قرآن مجید ہے، وہ کیا بنتا ہے؟ جی جی اللہ اللہ، جی اللہ اللہ، جنت ان کو ملنی ہے جو اللہ کی مان کے زندگی گزارتے ہیں، جی اللہ کی مان کے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر۔ ان الشیطان، 22واں پارہ سورہ فاتر، پہلے رکوع کی آخری آیتیں، ان الشیطان لکم عدو، ان الشیطان لکم عدو، او ایمان والو، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے، بے حیائی کراتا ہے،
تمہارا دشمن فحاشی تم سے کرواتا ہے، تمہارا دشمن حرام کی کمائی کرواتا ہے، تمہارا دشمن جی زنا کرواتا ہے، تمہارا دشمن سود کا کاروبار کرواتا ہے، تمہارا دشمن بھائیوں کے قتل کرواتا ہے، تمہارا دشمن نمازیں چھڑواتا ہے، تمہارا دشمن جی ہر برائی تمہیں ترغیب دیتا ہے، تمہارا دشمن شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اللہ کیسی دشمنی اجی تمہیں یاد نہیں فوسوس لہم الشیطان، سبحان اللہ جی تمہارے باپ کو اللہ نے جنت کے مسکن کے لیے چنا، تمہارے باپ کو اللہ نے جنت کے محل کے لیے چنا، شیطان نے دشمنی شروع کر دی، اس نے اپنی دشمنی نبھائی، اللہ تمہارا باپ بھول گیا۔ خطا کے لفظ نہیں ہے، لفظ ہے نسیان کی، نسیات جی اللہ جی اللہ کا حکم بھول گیا، نافرمانی نہیں، اللہ کا یاد نہیں رہا کہ بولیے کیا پیغمبر سے تو معصیت کا صدور ممکن ہی نہیں کہ علم ہوتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرے، نا نسیان ولم نجد له عزما، سبحان اللہ سبحان اللہ جی سبحان اللہ، سبحان اللہ سارے گئے سبحان اللہ، بڑا خوبصورت ایک منظر قرآن مجید کا سامنے آ گیا، جی نسیاتم ولم نجد له عزما، اور جنت میں جانے کے شوق پالنے والا، روزے دار، اور جہنم کی آگ سے آزادی لینے کا طلبگار، سن شیطان تجھے جنت میں نہیں جانے دیتا، شیطان اس کا ٹارگٹ یہ ہے تیری جنت خراب ہو جائے، شیطان کا ٹارگٹ ہے تیری جنت کا مال تیرے کو کھس جائے، میں اللہ دا کہ میری رضا ہے کہ ایمان والے نو جنت مل جائے، سبحان اللہ۔ الشیطان، یہ بھی قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ میں نے کیا ہے، الشیطان یعدکم الفقر، الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرتا منہ وفضلا واللہ واسع علیم۔ جی شیطان صدقے دینے سے روکتا ہے، شیطان راہ اللہ میں خرچے کرانے سے روکتا ہے، شیطان تمہیں بے حیائی کے حکم دیتا ہے، شیطان تمہارا دشمن ہے، شیطان منکرات کی دعوت دیتا ہے، شیطان ہوس کی ابتلا میں دیتا ہے، شیطان دنیا کا جی مانگت بناتا ہے، شیطان جی دنیا کا رسیا بناتا ہے، شیطان تمہیں بے نمازی بناتا ہے، شیطان تمہیں ہوس کا پجاری بناتا ہے، شیطان تجھے نفس کا پجاری بناتا ہے، شیطان تجھے پیغمبر کا باغی بناتا ہے، شیطان چاہتا ہے تمہیں معافی نہ ملے، اللہ چاہتے ہیں تمہیں معافی مل جائے، واللہ
یعدکم مغفرتا منہ وفضلا. اللہ چاہتے ہیں تمہیں معافی بھی مل جائے اور فضل بھی مل جائے. اور فضل کا معنی جنت، فضل کا معنی جی اللہ اللہ، جی اللہ اللہ. میں نے چنا آدم کو جنت کا مسکن ملا، بھول گیا، شیطان نے حملہ کر دیا، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، آدم بھول گیا، ارادہ نہیں تھا، میں نے معافی دی. آدم رونے لگا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. جی اے میرے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ان لم تغفر لنا. سبحان اللہ. ایک آیت سامنے آ گئی ہوئی ہے، آپ لوگ میرے ساتھ پورے متوجہ ہو جائے تو میں عرض کروں. سبحان اللہ کہیے. جی سبحان اللہ، سبحان اللہ. آدم کو چنا، تیرے رب نے جنت کا مسکن دیا. آپ سب میرے ول دیکھیے. آدم کو چنا، تیرے رب نے جنت کا مسکن دیا. شیطان نے دشمنی کی، اس نے رب کا حکم بھلوایا. آدم کا ارادہ نہیں تھا، جی جنت کا مسکن جاتا رہا. جنت کا مسکن بولیے، جنت کا مسکن. جی جی نئی ٹاسک مل گئی، نیا ٹارگٹ مل گیا. ٹارگٹ دینے والے نے کہا جائیے اہبطوا منہا جميعا قال اہبطا منہا جميعا فإما يأتينكم مني ہدا فمن تبع ہدایا فلا يضل ولا يشقى. سبحان اللہ. مختلف مقامات پہ قرآن مجید میں اس مضمون کی آیات آئی ہیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى وَمَن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. نیا حکم نامہ ملا، جاؤ بھول کی وجہ سے اب تم جنت سے اتر جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ، وہاں میرا ہدایت نامہ آئے گا. جیڑا جیڑا بندہ میری ہدایت سے چلیا وہ گمراہ نہیں ہوئے گا، وہ بدبخت نہیں ہوئے گا. جیڑا میری ہدایت نو منے گا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. انہوں دنیا دے اندر بھی کوئی ڈر نہیں ہوئے گا کہ انہوں واپسی تے جنت دے گھر دے ملن دا کوئی غم نہیں ہوئے گا. ہدایت سے وہ جو قرآن کی ہدایت میرے پاس آئی ہے، یہ تو ہدایتوں کا منبع ہے اور معراج ہے. سبحان اللہ. جی جی سبحان اللہ. میں اللہ نے چنا، جی میں اللہ نے چنا. معافی مانگنے لگا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. مغفرت مانگنے لگا، رحمت مانگنے لگا. میرا چنا ہوا بندہ مغفرت مانگنے لگا.
میرا چنا ہوا بندہ مجھ سے رحمت مانگنے لگا. جی جی اللہ اللہ. وقت آگے بڑھتا گیا، میں اور بندے چنتا گیا، ان کو میں اپنی رحمتوں سے نوازتا گیا. آدم کو نوازا، نوح کو نوازا، جی جی شیس کو نوازا، داؤد کو نوازا، سلیمان کو نوازا، ابراہیم کو نوازا، اسماعیل کو نوازا، جی شعیب کو نوازا، لوط کو نوازا، جی نوح کو نوازا، جی ہود کو نوازا، جی لوط کو نوازا. جی میں پیغمبروں کو نوازتا گیا. کسی کو کلیم اللہ بنایا، کسی کو روح اللہ بنایا، کسی کو نوازا تو اسے بن باپ کے پیدا کر کے اپنے محبوب کی آمد کا مبشر خوشخبریاں دینے والا بنا دیا. ماں کی گود میں پہلے دن کا بچہ اس کی ماں نے اٹھایا ہوا قوم کے پاس آ گئی. قوم کہتی ہے اوے مائی تیرا تھے ماں باپ بڑا اچھا. یا اختا ہارونا ماں کانا ابوک امرا سوء وما کانت امک بغیا. انہوں نے کہا اے ہارون کی بہن تیرا ماں باپ بڑا سیرت و کردار والا، ہمیں یوں لگتا ہے یہ تو نے پتہ نہیں کسی کا بچہ کیسے لے آئی ہے، تیرے کردار پہ انگلی اٹھ رہی ہے، یہ کس کا بچہ ہے. جی ماں کو رب نے کہہ دیا ہے تو نے بولنا نہیں، تو نے رک جانا ہے. زبان کو روک لینا، اداؤں کو روک لینا، اپنی حالت کو روک لینا، میری رضاؤں میں اپنے آپ کو روک لینا. تو روزہ رکھ کے اپنے آپ کو میرے سپرد کر دینا. تیریاں لڑائیاں میں اللہ آپ لڑاں گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یاد رکھے یہاں لفظ ہے صوم کے، یہاں لفظ صوم ہے. جی سبحان اللہ. اللہ اللہ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. اللہ 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 اللہ. جی جی سبحان اللہ. مریم کی ماں نے اپنی بیٹی کو اللہ کے نام پہ وقف کر دیا، بیٹی کو اللہ نے چن لیا، حضرت زکریا کی تربیت میں رکھا. کیا ہی ماحول تھا بھائی. یہاں گیس کی کوئی مجھے گیس لیکیج کی بھائی مجھے کوئی اسمیل آ رہی ہے. دیکھیں دیکھیں کہیں کھلی تو نہیں ہے. اللہ اللہ. توجہ توجہ ہو گئی ساتھی. دیکھیں گے اب یہ ساتھ والے گھر میں بھی جائیں جنریٹر کے نیچے، وہاں تو نہیں کوئی گیس لیک ہے. سائڈ والے آصف صاحب پیچھے آپ بھی دیکھیں ذرا. اللہ اللہ. نہیں اندر تو کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ. توجہ میری طرف یار. بات بڑی قریب لگ گئی، بات بڑی قریب لگ گئی. سبحان اللہ کہیے. مجھے زور اس لیے لگانا پڑتا ہے کہ آپ لوگوں کو توجہ نہیں پوری ہوتی کہ ہے کیا معاملہ اور مجھے پہنچنا کہاں ہے. اللہ اللہ. جی جی ماں کہتی ہے عیسیٰ کی ماں. جبریل آ گئے، آ کے عیسیٰ کی ماں کو کہتے ہیں مریم کو کہ میں آپ کو اللہ کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. میں آپ کو اللہ کی طرف سے بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں. عیسیٰ کی ماں کہتی ہے ایسی خوشخبری یہ نہیں ہو سکتا. لم یمسسنی بشر. کیسی خوشخبری، یہ نہیں ہو سکتا. لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا. میں نے شادی نہیں کی اور میرا مزاج بھی اللہ کی فرما برداری والا مزاج ہے، بغاوت ہے نہیں. خوشخبری کیسی، بچہ کیسا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا.
جی بات کرنے والا کہتا ہے میں کوئی معمولی خوشخبری دینے والا نہیں، انی انا رسول ربی کی، انا رسول ربک، میں تیرے رب کا نمائندہ ہوں۔ اچھا، قال کذالک، یہ تو ہو نہیں ہونا ہے، قال کذالک قال ربک هو علی حی، تیرے رب نے کہا ہے یہ تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ تو بولیے یہ تو عیسیٰ تو آنا ہی آنا ہے، اس نے آگے میرے محمد کی آمد کے گیت گانے ہی گانے ہیں، یہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ربو کی ہوا علیہ حی، تیرے رب پہ یہ بڑا آسان ہے۔ کہنے والی کہتی ہے یہ کیسے ہوگا، یہ بولیے یہ سارے بولے یہ میں تلخیص کر رہا ہوں اپنے تینوں جمعوں کی، اور پھر آگے بڑھوں گا، اللہ مجھے توفیق دے اور میں اعتکاف اور شب قدر پر کوئی بات آپ کے پلے باندھنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی پوچھنے والی پوچھتی ہے یہ کیسے ہوگا، یہ عقل نہیں مانتی، یہ کیسے ہوگا، انسانی عقل نہیں مانتی، یہ کیسے ہوگا، سائنس نہیں مانتی، یہ کیسے ہوگا، ٹیکنالوجی نہیں مانتی، یہ کیسے ہوگا، انسانی معاشرت نہیں مانتی، یہ کیسے ہوگا۔ جی جی اللہ اللہ اللہ، توجہ، اللہ اللہ، ہاں جی توجہ، یہ خدمتگار تو کام کرتے رہیں گے، آپ میری طرف دیکھیں، یہ کیسے ہوگا، سبحان اللہ، یہ کیسے ہوگا، انسانی عقل نہیں مانتی، یہ کیسے ہوگا، ٹیکنالوجی نہیں مانتی، یہ کیسے ہوگا، شہری دستور نہیں مانتا، یہ کیسے ہوگا، برادری نہیں مانتی، یہ کیسے ہوگا، کبھی کسی عورت نے ایسے بچہ نہیں جنا، یہ کیسے ہوگا، عورتوں کی ہسٹری نہیں مانتی، یہ کیسے ہوگا، قبیلے نہیں مانتے، یہ کیسے ہوگا، معاشرہ نہیں مانتا، یہ کیسے ہوگا۔ جی جی جواب دینے والے نے جواب دیا، جس وقت انسانی عقل بے بس ہو جائے وہاں سے اللہ کی رحمت کا آغاز ہوتا ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ آیَةً لِلنَّاسِ۔ مولوی حسن چھاٹی یار تو میرے ول ویک ادھر کی دیکھنا ہے۔ وَلِنَجْعَلَهُ، آپ اندازہ لگائیں چھوٹی چھوٹی جو تشویش پیدا ہوتی ہے کتنی ماحول کو جو ہے وہ مخدوش کر دیتی ہے۔ اللہ اللہ، یار عبدالعزیز سارے بیدو یار گل سنو جو بات سمجھانی ہے۔ اللہ اللہ، یہ کیسے ہوگا، توجہ جی، یہ کیسے ہوگا، میں نمازی کنج پڑھاں گا، یہ کیسے ہوگا، میں صدقے دیاں گا، یہ کیسے ہوگا، میرے کول تے پیسے ہی نہیں، میں مجاہد بڑھاں گا، منو تے لڑنا نہیں آندا، میں کفر نو شکست دیاں گا، میں بڑا کمزور ہاں، یہ کیسے ہوگا، میں حلال دے لقمے دے نال کنج کامیاب ہوواں گا، یہ کیسے ہوگا، میرے بچے کمزور نے، میں طاقتور کنج ہوواں گا، میری برادری کمزور ہے، میں طاقتور کنج ہوواں گا، میرا کاروبار کوئی نہیں، میں تکڑا کنج ہوواں گا، میں عمرے کراں گا، میں کنج کراں گا، میں حج کراں گا، میں کنج کراں گا، میں مجاہد بڑھاں گا، میں کنج بڑھاں گا، میں متصدق بڑھاں گا، میں کنج بڑھاں گا۔ جواب دین والا کہتا ہے جڑے ویلے تیرے سوال دا جواب تینوں کوئی نہ ملے تے سچے روزے رکھ، میں تینوں روزیاں دے بدلے رحمتاں دے دیاں گا۔ سبحان اللہ، او ہو شادی آگے، میں تینوں رحمتاں دے دیاں گا۔ نعرہ چھوڑیے، بات سنیے۔
میں دنوں اہلن سہلن مرحبا حضرت شاہ جی تشریف لائے 4-5 دن بیمار تھے الحمدللہ جی. لیکن میں یہاں تھینکس ٹو ڈاکٹر صاحب بھی کہوں گا کیونکہ اللہ کے پیغمبر کا فرمان ہے ملم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں اللہ کے بندوں کی شکر گزاری نہیں کرتے انہوں نے اللہ کی کیا شکر گزاری کرنی ہے. شاہ جی کے معالج بڑے انیس ہیں, بڑے شفیق ہیں, بڑی ہمدردی سے حضرت کا علاج کیا. اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عظیم عنایت فرمائے. جی جی سبحان اللہ. تو نمازی کن بنے گا میں اللہ نے تینوں رحمتیں دے دیتی نے اون نمازی بن جائے گا. اون کی بن جائے گا؟ روزے نے تجھے رحمتوں کا مستحق بنایا. روزے نے تجھے بولیے نا روزے نے سچا روزہ رکھیا. روزے نے تجھے رحمتوں کا مستحق بنایا. تو نمازی بن گیا, تو مجاہد بن گیا, تو مبلغ بن گیا, تو متصدق بن گیا, تو اللہ کا, تو شیطان کی یاری چھوڑ کے اللہ کا بندہ بن گیا. کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ کیا بن گیا؟ جی جی اللہ کا بندہ بن گیا. تؤمنون باللہ ورسولہ. اللہ دا بندہ خوشیاں دے اندر اللہ دی مندا ہے. اللہ دا بندہ غمیاں دے اندر اللہ دی مندا ہے. اللہ دا بندہ تجارت دے اندر اللہ دی مندا ہے. اللہ دا بندہ صنعت دے اندر اللہ دی مندا ہے. اللہ دا بندہ عبادت دے اندر اللہ دی مندا ہے. اللہ دا بندہ پکارا دے اندر اللہ دی مندا ہے. میں پنجابی بول رہا ہوں آخر میں سارے بول لیں. اللہ کا بندہ کس کی مانتا ہے؟ بولو بولو کس کی مانتا ہے؟ جی اللہ دا بندہ جی خوشیاں دے اندر اللہ دی مندا ہے. غمیاں دے اندر اللہ دی مندا ہے. تجارت دے اندر اللہ دی مندا ہے. سیاست دے اندر اللہ دی مندا ہے. معاملات دے اندر اللہ دی مندا ہے. تو جدو اللہ دا بندہ بن گیا تے اللہ دیا منن لگ پیا تے تیرے سامنے اسوہ رسول روشن ہو گیا. محمد دے قدم روشن ہو گئے. تیری منزل رب دی نظر ہے. تے میں رمضان کا مہینہ تینو قرآن دے کے تیرا رستہ روشن کر دیتا ہے. انزل فیہ القرآن. قرآن نے تیرا رستہ روشن کیا ہے اور اسوہ رسول تیرے لیے نمایاں ہوا ہے. رحمتہ تیرے کول نے سفر شروع کر دے. سبحان اللہ دی سبحان اللہ دی سبحان اللہ دی سبحان اللہ. سفر شروع کر دے. جڑے ویلے سفر شروع کرے گا تے ماں پاس دے اندر نگاہ جائے گی تے اپنے گناہ نظر آن گے. میں تے بڑا مجرم سا, میں تے بڑا گناہگار سا, میں تے بڑا اللہ دا باغی سا. جڑے ویلے پچھلے زمانے دے جرم نظر آن تے سچی توبہ کر لے, پکی توبہ کر لے, تھکی توبہ کر لے. رب نو کہہ دے اللہ جو ہویا سو ہویا, میں اگوں نہیں کردا. پکی توبہ کر لے, تیرا کم ہے پکی توبہ کرنا. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات. معافی بھی ہوئے گی تو جنت دا داخلہ بھی ملے گا. جی جی مغفرت دا مستحق بنیا. اللہ اللہ تیرا دامن صاف ہو گیا. جڑے دامن تیرے دے اتے گناہاں دے کی آثار مغفرت دی چادر نے چھپا لے تے تیرا دل کرن لگ پیا ایک میں ہوا ایک میرا رب ہوئے. جب کپڑے صاف ستھرے ہو گئے, عبادت کا لباس بندگی کے تعلق میں صاف ستھرا محسوس ہونے لگا تو جی چاہنے لگا کہ وکھرا ہوا ایک میں ہوا تو ایک سبحان اللہ. جی جی وانتم عاکفون
فی المساجد سبحان اللہ وانتم عاکفون فی المساجد رحمتوں مل گیا جی سبحان اللہ مغفرت دی چادر نے گناہاں دے اتے جی پردہ پوشی کر لئی تے مزاج بنن لگ پیا ایک میں ہوا ایک قرآن دی تلاوت ہوئے تے میرا رب ہوئے سارے رشتے پیچھے کر دیا ذرا میں کچھ وقت واسطے رب نو دسا میں تیرا تے تو میرا میں تیرا تے تو جی میں اعتکاف میں آ گیا مسجد میں آ گیا کوٹھی چھوڑی مسجد میں آ گیا جی اپنا بیڈ چھوڑا مسجد کی صفوں پہ آ گیا اپنا محل چھوڑا مسجد میں آ گیا اپنے آسائشوں والے گھر چھوڑے مسجد میں آ گیا اپنی پسند کا کھانا چھوڑا مسجد میں آ گیا اپنے تعلقات چھوڑے مسجد میں آ گیا اپنے دوست چھوڑے مسجد میں آ گیا اپنی دنیا چھوڑی مسجد میں آ گیا اپنا زندگی کا سارے میلان چھوڑے اپنے رب کی طرف اپنا میلان کر لیا جس وقت اپنا میلان رب ول کیتا تے رب نے کہنا شروع کر دیتا یبین اللہ لکم آیاتہ للناس لعلکم تتقون کہ اللہ اللہ رحمت ملے تے مغفرت دا استحقاق ہوندا ہے مغفرت تے رحمت دوویں ملے میں رب دے نال تعلق واسطے وکھرا ہو جا تے میں متقی بننا وا میں کیا بنتا ہوں کیا بنتا ہوں متقی بنتا ہوں اللہ اللہ پھر عبادت کا شوق بڑھنے لگتا ہے پھر عبادت کا شوق متقی بندہ کوٹھیاں دا شوق بہتا نہیں ہوندا صدقے دا شوق بہتا صدقے دا شوق میں اپنے آخری جملے پہ آ گیا ہوں اگر آپ لوگ میرے ساتھ رہیں متقی بندہ کوٹھیاں دا شوق بہتا نہیں نمازاں دا شوق سارے بولو اور بہتا تے بولو سارے رل کے یار جی جی اللہ اللہ دنیا دا شوق بہتا نہیں آخرت دی کمائی دا شوق جی جی اللہ اللہ برادری نو جوڑن دا شوق بہتا نہیں امت نو جوڑن دا شوق بہتا اللہ اللہ جی جی سجدے دا شوق متقی دا بہتا صدقے دا شوق متقی دا بہتا نفلاں دا شوق متقی دا بہتا قرآن دی تلاوت دا شوق متقی دا بہتا جی جہاد دا شوق متقی دا بہتا بندگی دا شوق متقی دا بہتا عمر کنی ہے اجی 60 سال دی عمر کنی ہے 70 سال عمر کنی ہے 80 سال ایوریج عمر کنی ہے اجی 63 ایئر 63 سال شوق بڑا ہے کہ میں بہتی عبادت کرا اللہ کے دنے چل تیری موجہ رحمت تیری مغفرت تیری تو میرا ہویا اعتکاف کیتا تو میرا میں تیرا تو میرا میں تیرا تیرا بندگی دا شوق بہتا ہو گیا ہے چل میں اللہ تنو ایک رات انہا راتہ چو دینا جس رات دے اندر عبادت تھوڑی کرے گا میں 1000 مہینے دی عبادت لکھاں گا سبحان سبحان اللہ جی جی سبحان اللہ سبحان اللہ تو میری قدر کر میں تیری قدر کراں گا تو قدر کا ایک معنی یہ ہے اللہ کی قدر کرنے والی رات انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر قدر دی رات او کیڑی ہے جدوں منوں پتہ لگ جائے میں کوڑا تے رب کوڑے جس رات کو مجھے یہ پتہ چل جائے میں کون ہوں میرا پالنے والا کون ہے اور میرا اس سے تعلق بن جائے اور میں معافی مانگ لوں اور مجھے یہ احساس ہو
کہ منو معافی لب گئی ہے، اور اس احساس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی نافرمانی چھوڑنے کا اپنے اندر ایک ملکہ اور ایک طاقت محسوس کرنے لگوں۔ ہر وہ رات رمضان کی میرے کاغذوں میں اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، وہی قدر کی رات ہو سکتی ہے جس میں مجھے اپنے رب سے معافیاں مانگنے میں یہ احساس ہونے لگے کہ ہاں منو میرے رب نے معاف کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میری زندگی میں آئندہ بغاوتیں نہ ہوں، اللہ کی نافرمانیاں نہ ہوں۔ لیلۃ القدر تاک راتیں جو آخری ہیں ان میں تلاش کیجئے۔ لیلۃ القدر 27ویں رات کو یہ ساری روایات ملتی ہے، ان میں تلاش کیجئے۔ اللہ اللہ، ہاں یہ جستجو ہے، لیکن لیلۃ القدر وہ تلاش کرے جن کے دامن میں رحمت، مغفرت اور اللہ سے تعلق کے لیے علیحدہ ہونے کا جذبہ موجود ہے۔